بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں ایک جنگل میں ہوں اور یہاں پر مجھے خیال آیا کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آپ کو نالج دیا جائے کہ کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ کیا ہے، کلائمیٹ چینج کیا ہے اور کیسے ہم اس کو روک سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کی اتھینٹسٹی میں نہیں دے سکوں گا، لیکن ایک وقت تھا میں نے پڑھی تھی. تو اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے کہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی. اس کا مفہوم یہ تھا کہ بارش ہوگی لیکن بارش ہونے کے باوجود گرمی ہوگی. پہلی قیامت کی نشانی یہ میں نے پڑھی. نمبر 2، جو عرب ہے وہ سر سبز و شاداب ہو جائے گا. پھر اس کے علاوہ سمندری جو طوفان ہوں گے نا قیامت کے نزدیک، وہ بہت زیادہ آئیں گے. پھر زلزلوں کا آیا کہ زلزلے زیادہ آئیں گے. ان سب اب احادیث کے اوپر آپ غور کریں تو اس سے 100% پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا کلائمیٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. تو بارش ہونے کے باوجود جو گرمی ہوگی، اس سے مراد یہ ہے کہ جو ارتھ کا جو ٹمپریچر ہے وہ رائز ہو جائے گا. تو بیسیکلی یہی کلائمیٹ چینج ہے جو حدیث میں جو بتایا گیا تھا کہ قیامت کے نزدیک یہ ہوگا. تو اب آپ جو کلائمیٹ چینج میں آپ امپیکٹ دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور کے اوپر میں اس جنگل میں کھڑا ہوں، تو یہ وہ ایریا تھا جہاں پر ایک مہینہ بارشیں رہتی تھی. یہ نارتھ پنجاب کا ایریا ہے، آزاد کشمیر بھمبر کے ساتھ یہ لگتا ہے، ڈسٹرکٹ گجرات کا حصہ ہے. جہلم یہاں سے 25 کلومیٹر دور ہے. تو یہاں پر کلائمیٹ چینج کا بہت زیادہ امپیکٹ ہو رہا ہے اس ایریے میں. تو تقریباً 1 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ بارش نہیں ہوئی، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے آپ پیڑ پودوں کا آپ حال دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ وہ ایریا تھا جہاں مائنس میں ٹمپریچر ان دنوں میں چلا جایا کرتا تھا. لیکن آپ کے سامنے آپ معمولی سی ایک جرسی میں نے پہنی، اس کے باوجود یہاں پر کھڑا ہوں تو کوئی دھند نہیں، کوئی زیادہ کچھ سردی نہیں ہے. بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک جو بہار کا موسم ہے وہ ہے. وجہ کیا اس چیز کی؟ دیکھیں جی، اسی کو بیسیکلی کلائمیٹ چینج کہتے ہیں، بے تکی بارشیں. چلو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کی جو رپورٹ ہے، جو ایجپٹ میں اس کا جو اجلاس ہوا ہے، اس میں کیا بتایا گیا ہے. اس میں ایک مکمل طور کے اوپر پوری دنیا کا انہوں نے ذائچہ کھینچا ہے، اور ایک ایک چیز کے بارے میں انہوں نے وہاں پر بحث کی ہے کہ کیسے دنیا کے جو اوشن ہیں ان کی جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں زمین کی طرف، مطلب ان کی جو سطح ہے وہ اونچی ہو رہی ہے. تقریباً 100 ملی میٹر تک ہر سال جو سمندر ہے اس کی جو سطح وہ بڑھ رہی ہے، جس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ کافی جو خشکی کے جو علاقے ہیں وہ زیر آب آ رہے ہیں. اور تقریباً 100 سال کے بعد بڑے بڑے شہر نیو یارک جیسے صفا خستی سے مٹ جائیں گے، اور مالدیپ جیسے جو ملک ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے. موریشیس جو ایک بہت بڑا زبردست قسم آئس لینڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا. بہت سارے جزائر ختم ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے جو یہ جو ہماری سٹی کراچی ہے یہ بھی سمندر کی زد میں آ جائے. تو ایک امپیکٹ تو یہ ہے. نمبر 2، دوسرا امپیکٹ ہے، اگر میں اوشن کی بات کروں وہ سیلاب ہے. اس سے جب ٹمپریچر بڑھتا ہے، رائز ہوتا ہے، تو جو سیلابوں کا جو خطرہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایویپوریشن بڑھتی ہے اور پانی زیادہ جو برف پگھلے گی جو ہزاروں لاکھوں سالوں سے جمی ہوئی ہے نارتھ پول میں، انٹارکٹیکا کے جو ریجن ہے اس میں، وہ ساری جو برف ہے وہ پگھل رہی ہے، اور اس سے سمندر کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے. اور جس سے جو فلڈ ہیں، سمندری فلڈ ہیں، اس میں ان کی جو وہ بھی زیادہ آنے کے چانسز ہیں. بلکہ امریکہ کا جو حالیہ جو سمندری طوفان اس کی مثال ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا سمندر کے حوالے سے. نمبر 2، ایویپوریشن ہے وہ زیادہ ہوگی سمندروں کے پانیوں کی. جب ایویپوریشن زیادہ ہوں گی تو جو بارشیں ہیں ان کی جو مقدار ہیں وہ بڑھ جائے گی. اب یہ جو بارشوں کا جو پیٹرن ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہے. اس وجہ سے جو ایریاز رائج تھے، جیسے آپ سندھ ہے یا جنوبی پنجاب کا ایریا پاکستان کے ہم بات کرتے ہیں، تو آپ نے وہاں پر دیکھا ہوگا اس سال میں وہاں پر سیلاب آئے ہیں. تو ایک طرف وہ پاکستان ہے جہاں پر سیلاب آئے ہیں، وہ ایریا جہاں پر بارشیں نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی، لیکن اس دفعہ اس قدر بارشیں
ہوئی ہیں اور گلیشیئر کا پانی اس قدر آیا ہے کہ وہاں پر ابھی تک جو سیلاب کے جو آثار ہیں وہ ختم نہیں ہوئے. تو ایک طرف یہ جو میں کشمیر کا ایریا ہے یہاں پر بارشیں معمول سے بہت زیادہ کم ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی بڑی بارش یہاں پر نہیں ہوئی. تو یہاں پر جتنی بھی بارشیں ہو جائیں یہاں پر سیلاب کا خطرہ اتنا زیادہ نہیں رہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرتی جو ابھی نالے بنے ہوئے ہیں, پہاڑی ایریا ہے, اونچائی نیچائی ہے, ٹھیک ہے, پانیوں کے رستے بنے ہوئے ہیں, اور جس کی وجہ سے جو فلڈ ہے وہ نہ ہونے کے جو اس کے چانسز ہے, کیونکہ یہ ہمیشہ سے بارشی ایریاز رہے ہیں. تو قدرت نے ہی یہاں پر اپنا پورا نظام بنایا ہوا ہے, بٹ یہاں پر جو بارشوں کی جو مقدار ہے وہ کم ہو رہی ہے. تو اس سے یہ ایک طرف ڈرافٹنس بڑھ رہی ہے, مطلب خشک سالی کچھ ایریاز میں بڑھ رہی ہے, اور ایک طرف وہ ایریاز جو خشک سالی کا شکار تھے پہلے, وہاں پر بارشوں کی مقدار بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اور نمبر 2 ایک اور اس کا جو بڑا امپیکٹ ہے کہ بے تکی بارشیں, یعنی ایسے سیزن میں بارشیں ہونا جہاں پر وہ مونسون نہیں ہوتا, جہاں پر چانسز بہت کم ہوتے ہیں, وہاں ان دنوں میں بارشیں ہونا. جیسے اور جب ضرورت ہوتا بارش نہ ہو, ٹھیک ہے, تو جیسے اس ایریاز میں ابھی 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا بارش نہیں ہوئی. شاید جب بارشیں سٹارٹ ہوں, جب یہ فصلیں وغیرہ سوکھ جائیں تو بارشیں سٹارٹ ہو جائیں, تو پھر اس کا فائدہ تو نہیں ہے نا. تو خشک سالی جو دنیا کی وہ بڑھ رہی ہے, ایک طرف سیلاب خطرے بڑھ رہے ہیں, دوسری طرف خشک سالی ہے. ٹھیک ہے, صومالیہ, پاکستان, جو عرب ممالک ہیں وہ بہت زیادہ اس کی زد میں ہیں. نمبر 3 ہے وہ جو ارتھ کا جو ٹمپریچر ہے وہ بڑھ رہا ہے. اس کی میں آپ کو مثال بتاتا ہوں کہ یہ جو قطر اور کویت وغیرہ کے جو ایریاز ہیں, یہاں پر جو ٹمپریچر ہے کہا جا رہا ہے کہ 20 سالوں میں تقریباً 60 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو جائے گا, اور یہ ایریا رہنے کے قابل نہیں رہیں گے. مطلب لوگوں کو مائگریشن کرنی پڑے گی. یہاں کچھ ایسے وہ پھر یا گھروں میں رہیں گے, کیا اے سی روموں میں رہیں گے, اے سی سے باہر وہ نہیں نکلیں گے. تو ایک امپیکٹ یہ ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ اس کے جو امپیکٹ ہیں وہ بایو ڈائیورسٹی کے اوپر ہو رہے ہیں. جو آپ کہہ سکتے ہیں مثال کے طور کے اوپر یہ جو جنگلات ہیں, جب ان کی جو مقدار, ان کی شرح جو کم ہوگی, تو اس سے کیا اینیملز کے اوپر بھی بہت زیادہ امپیکٹ پڑے گا. جو جنگلی حیاتیات ہیں وہ ٹمپریچر کی بڑھنے کی وجہ سے, خشک سالی کی وجہ سے وہ مر جائیں گی, یا وہ جو بچیں گے وہ مائگریشن پر مجبور ہو جائیں گے, یا ان کو نئے ایٹماسفیئر میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے ایک وقت لگے گا. ٹھیک ہے, تو اینیملز کے اوپر بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہے, فوریسٹ کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ ہے. جو لکڑی ملتی ہے ہمیں, جو آکسیجن ملتی ہے یہاں سے, ان چیزوں میں کمی آئے گی. اور دوسرا یہ بتایا آپ کہ جو گرمی کی جو شدت ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو سعودی عرب وہ ایریا تھے جہاں پر کبھی بارشیں نہیں ہوئی تھیں, لیکن اب وہاں پر سیلاب آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اور بارشیں بھی ہوتی ہیں لیکن جو گرمی کی شدت میں اس کمی نہیں آتی. تو احادیث میں جو چیزیں آئی ہیں وہ ایز اٹ از ثابت ہو رہی ہیں جی. اچھا, اب یہ ہم بات کرتے ہیں, ایک تو ہم نے لینڈ کے اوپر بات کی, اس کے لینڈ کے اوپر کیا اثرات ہو رہے ہیں, ایک ہم نے اوشنز کے اوپر بات کی, وہاں پر کیا ہو رہا ہے. تیسری چیز ہے وہ ہماری فضا ہے. ٹھیک ہے, اب فضا میں جو گرین ہاؤسز گیسز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. گرین ہاؤسز گیسز کون سی ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, اس کے علاوہ میتھین ہے, نیٹرس جو آکسائڈ ہیں, نائٹروجن کے جو آکسائڈز ہیں, وہ 3 چیزیں مین جو ریزن ہیں. اچھا, یہ گرین ہاؤس کا کام کیا ہوتا ہے, افیکٹ کیا ہوتا ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں. گرین ہاؤس افیکٹ یہ ہوتا ہے جب ہماری جو سورج کی روشنی جو زمین پر پڑتی ہے نا, اس کا کچھ حصہ ہماری زمین جذب کرتی ہے اور باقی کو ہوا میں وہ ریفلیکٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ہماری کوڑا ہوائی سے باہر ہو جاتا ہے, اور کچھ جو مقدار ہوتی ہے ہماری فضا میں رہتی ہے اس انرجی کی, اس ہیٹ کی صورت میں, کچھ وہ ہماری فضا سے نکل جاتی ہے باہر, جس سے جو ہمارے اوور آل جو زمین کا جو ٹمپریچر ہے نا وہ مینٹین رہتا ہے. لیکن گرین ہاؤسز کی گیسز کی جو مقدار بڑھنے سے یہ ہو رہا ہے, یہ تقریباً 1.28 سے 1.05 سے 1.28 تک جو اس میں اینول انکریز آ رہی ہے گرین ہاؤسز گیسز میں. تو اس سے یہ ہوا جو اب جو ہیٹ باہر نکلتی تھی, ہیٹ کو ابزورب کرتی ہیں یہ گیسز,
جس سے جو جب یہ ہماری فضا میں اس کو زیادہ ہیٹ کو ابزورب کریں گی تو اس سے ہماری اوور آل جو ٹمپریچر ہے ہماری فضا کا وہ بڑھے گا، جس کا امپیکٹ زمین کے اوپر بھی ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے ہماری فضا اور زمین آپس میں لنک ہیں۔ تو یہ جو رائز آف ٹمپریچر ہے اس کی جو بنیادی وجہ ہے یہ گرین ہاؤسز گیسز ہیں۔ اچھا جی، اب اس لیے گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج یہ انٹر ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں، ان دونوں کا آپس میں بہت لنک ہے۔ جب آپ گلوبل وارمنگ کو آپ پڑھیں تو آپ ساتھ ساتھ کلائمیٹ چینج کو بھی آپ ریڈ کریں، کیونکہ جو گلوبل وارمنگ کا جو امپیکٹ ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے سب سے بڑا جو ہے۔ اچھا، کلائمیٹ چینج کی کچھ مزید اور بھی وجوہات ہیں، صرف یہی نہیں ہے کہ گرین ہاؤسز گیسز۔ اس کی جو وجوہات میں ہم بات کریں مزید، وہ یہ ہے کہ جو ڈیمز وغیرہ، جو روڈز کنسٹرکشن ETC جو زمین کے اوپر بنائی جا رہی ہے، اس سے جو زمین کا جو بیلنس ہے نا وہ تھوڑا بگڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اللہ نے ہمارے لیے وہ ایک بیلنس مقرر کی ہے، تو اس کے اوپر جب ہم مزید اس کے اوپر زمین کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بوجھ ڈالیں گے، جیسے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ چائنا کا ایک گارجیس ڈیم ہے، انہوں نے بنایا ہے، بہت بڑا، دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے وہ، 3 گارجیس ڈیمز کو بولتے ہیں۔ اس ڈیم کی وجہ سے جو زمین کی جو موشن کی جو رفتار ہے، جو سپیڈ ہے، اس میں سم پوائنٹ 0.00 سم تھنگ وہ اثر پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ کہنے کو تو بہت معمولی اثر ہے، لیکن جو اس کو امپیکٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے زمین کی جب رفتار سلو ہوتی ہے اس میں ڈیز اور نائٹ میں جو ہوتا ہے وہ فرق آتا ہے۔ تو ابھی جو دن کے حوالے سے آگے 365 دن کا اور کچھ گھنٹے 12 گھنٹے کا میرے خیال میں ایک سال ہوتا تھا، تو اس میں بھی جو ایک ڈے کا جو فروری کا مہینہ ہے، چلو ایک الگ ٹاپک چلا جائے گا، اس کے اوپر ہم علیحدہ سے ڈسکس کریں گے، تو آپ اس کے بارے میں پڑھیے گا۔ وہ بھی اب اس کو ریڈیوس کر رہے ہیں، کیونکہ جو زمین کی جو موشن کی رفتار وہ سلو ہو گئی تھوڑی ساری، تو اس سے بھی جو کلائمیٹ چینج کے اوپر جو ہے وہ بہت اثر پڑ رہا ہے، جو ویدر چینجنگ نظر آ رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو معدنیات ہیں جو ہم زمین کی جو کانی کرتے ہیں، تو اس سے بھی یہ کافی زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ اندر سے زمین کسی چیزیں نکال رہے ہیں، زمین کو بیسیکلی جو ایک کھوکھلا بھی کر رہے ہیں آپ، ادھر سے جو وہ چیزیں ہیں، جو وہ گیسز وغیرہ کی جو امیشن ہوتی ہے فضا میں، خاص طور کے اوپر جو گیسز کی امیشن فضا میں ہوتی ہے، آئل نکالتے ہیں یا کوئی بھی آپ کو کان کرتے ہیں، تو ایک بڑی مقدار وہاں پر گیسوں کی جو فضا میں خارج ہوتی ہے، جو الٹیمیٹلی جو گرین ہاؤسز اس میں زیادہ گیسز ہوتی ہیں، میتھین ہوگی، کاربن ڈائی آکسائڈ ہوگی، یہ چیزیں وہ بڑھتی ہیں۔ پھر انڈسٹری تو بہت بڑا سورس ہے گرین ہاؤس گیسز کا۔ تو اگر ورلڈ میٹرولوجیکل رپورٹ دیکھا جائے تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ ایسی انڈسٹری، ایسی بسیں وغیرہ، الیکٹریکل بسز چلائی جائیں، اور انڈسٹری ایسی لگائی جائے جس کو کاربن ڈائی آکسائڈ فری ہو، کاربن فری انڈسٹری لگائی جائے، اور آئل کی جگہ پر جو انرجی کے دوسرے ریسورسز ہیں جیسے سولر انرجی ہے ETC، اس کو یوز کیا جائے زیادہ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اگر پوری دنیا میں کو اس وقت ضرورت ہے کہ وہ ایک ایسی اسٹریٹجی اپنائے جس سے ہم اپنی زمین کو ہم بچا سکیں، ورنہ جو اس کے امپیکٹ ہیں، کچھ عوام سوکھے میں مر جائے گی، کچھ عوام سیلاب میں مر جائے گی، تو $100 بلین کا یہ نقصان پوسیبل ہے فیوچر میں۔ لیکن سب دیکھتے ہیں یار کہ اپنے ملک کو بچاؤ، اپنی انڈسٹری کو پروموٹ کرو، اپنے ملک کا دیکھتے ہیں، لیکن اوورال امپیکٹ سب متاثر ہو رہے ہیں۔ ایک اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے، یہ نہ صرف ایک گورنمنٹ کی سطح کے اوپر بلکہ عوامی سطح کے اوپر اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور اس کے حوالے سے ہر شخص کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت